الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الفقير المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ضرور کے ساتھ عبادتوں میں ایک عبادت اور کریں. رحمت عالم نور جسم نجر اعظم فخر بنی آدم باعث وجہ تخلیق کائنات آمنہ بلال روشنی ہستی کے فصل بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کر ہمیں درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے ادب کے ساتھ آپ ہمارے مہمان ہیں, گاؤں کے عزیز ہیں. ہم کوئی آرڈر آپ پر نہیں کر سکتے ہیں, آپ سے گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ حضرات آگے خالی سب کو آ کر کے پوری فرما لیں. یہ تو مطلب نہیں کہ بھوک ہمارے سامنے آڑے نہیں آ سکتی ہے. ہم تو وہ قوم ہیں جو سمندروں میں راستہ بناتے ہیں, دریا میں بغیر کشتی کے عبور کرتے ہیں, اور چلنے کی باری آئے تو آگ پر بھی چل کر کے اپنی منزل کو حاصل کرنے میں ہم پیچھے نہیں رہتے. تو یہ تھوڑی سی بھوک ہمیں کیوں کر آڑے آ رہی ہے. مسجد کا ڈسپلن آج یہ عیدگاہ مسجد کی حیثیت رکھتا ہے. آپ حضرات کی جگہ خالی پڑی ہے, وہاں چھاؤں کا انتظار نہ کریں یار. اس بھوک کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو میدان محشر کی بھوک سے محفوظ کروائے. بہت بڑی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ کرم و خاص فرمائے آپ حضرات پر ڈسپلن بالکل برقرار ہے, اور ایک کے بعد دیگرے جس طریقے سے صف بندی ہوتی ہے آ کر کے آپ حضرات بہت پیار اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. سگمی سانسیں آپ اللہ کے نظر میں بیٹھ کر کے لیں گے. اللہ تعالیٰ اس ہر سانس کے بدلے میں آپ کے نام اعمال کی نیکیوں کا اضافہ فرمائے گا. رمضان شریف کا وہ عظیم مہینہ جو ہماری اولاد کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا, آج عید الفطر کا دن ہے, افطار کا دن ہے, اللہ کی مہمانی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آج اپنی نعمتیں عام فرماتا ہے. آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. ایک مومن کی خوشی کا مقصد, ایک مومن کی خوشی کا ماحول کیا ہے, یہ میں نے آپ حضرات کو اس کے پہلے بتایا تھا. وہ دنیا کے اور لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں, لیکن یہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ جب حد سے زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں اور ادا کر لیا کرتے ہیں. سال کے 365 دن ہم 24 گھنٹے میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, لیکن عید والے دن ہم 6 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مومن جب خوش ہوتا ہے تو خوش ہو کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کی فرما برداری میں 2 قدم اور آگے بڑھ جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی اس فرما برداری کو قبول فرمائے. رمضان شریف کے عظیم مہینے میں جنہوں نے روزے رکھے ہیں, عبادتیں کی ہیں, گریہ اتاری کیا ہے, صدقہ و زکات کی اپنی رقم سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی رقم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری آواز اگر باہر پہنچ رہی ہے جو حضرات راستے میں ہیں, گاؤں میں ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں 8:16 ہو رہے ہیں. اعلان اور وعدے کے مطابق نماز میں تاخیر نہیں ہوتی ہے, ٹھیک 8:30 بجے نماز ادا کر لی جائے گی. آپ حضرات سب کو درست فرما لیں تاکہ اسی بہانے سے یہ مسجد کی جھولی اور مدرسے کی جھولی جو آپ کے سامنے چلتی ہے, اس کے بعد یہ مائک کا خرچ ہے, باہر ہمارے لال بھائی بیٹھے ہیں, کچھ اور بہت سارے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ آپ کے اسے تعاون کی بنیاد پر پورے کیے جاتے ہیں. امام کے نام سے تو کوئی جھولی نہیں چلتی ہے, اور ضرورت یہ نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کے گھر کی جھولی آپ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. آپ حضرات اپنی حیثیت کے مطابق 10-20-150 کی رقم ادا کیا کریں. یہ زمانے کا معمول ہے کہ جس کنویں سے پانی جتنا زیادہ نکالا جاتا ہے اس کنویں کا پانی اتنا زیادہ میٹھا اور اتنا ہی پاک و صاف ہوتا ہے. جس کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیا جائے تو پھر اس کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, پینے اور استعمال کے قابل نہیں رہ جاتا ہے.
بھائی ہمارے جس مال سے جس قدر زیادہ اسراف کیا جائے خرچ کیا جائے وہ مال ہمارا اتنا ہی پاک ہوتا ہے، اور اگر مال میں سے خرچ کرنا بند کر دیا جائے، خالی اکٹھا کر کے اس کو رکھا جائے تو کنویں کے پانی کے طریقے سے وہ سڑ جاتا ہے، بدگزار ہو جاتا ہے، جو ہمیں دنیا میں بھی تعفن اور بچوں کی بنیاد پر نقصان پہنچائے گا، اور مر گئے تو پھر آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے زحمت اور وبال جان ہی بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے آپ حضرات تعاون فرمایا کریں۔ بعد نماز عید الفطر انشاءاللہ الرحمن آپ کے درمیان مسجد کا چندہ ہونا ہے۔ پچھلے سال بھی آپ حضرات نے جو کیا تھا وہ ایک بہت بڑا کام مسجد کے وضو پانی کے سلے اور پوری وہ ذمہ داری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں آنے والی بقرعید سے پہلے اس کا پلسٹر اور وضو خانے کی فرش اور دیگر جو کام باقی ہے وہ آپ حضرات کے تعاون کی بنیاد پر ہو جائے۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے گاؤں والوں کو، پٹنہ، ڈوبیارا، تنوری، جگن ناتھ پور اور باہر سے آنے والے مہمانوں کو۔ اس قدر آپ لوگوں نے تعاون فرمایا ہے، اس قدر آپ لوگوں نے چندہ دیا ہے مسجد کے لیے کہ آج آپ جب آنکھ بند کر کے اٹونجا کی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف میں کھڑے ہیں کہ اٹونجا کی سرزمین پر کھڑے ہیں۔ اللہ کا گھر سب ہے، چاہے وہ چھپر کے نیچے ہو چاہے وہ چھت کے نیچے ہو، لیکن زینوا قرآن باصواتکم، حکم ہے کہ قرآن کو اپنی آواز سے مزین کر کے پڑھو۔ اسی طریقے سے اللہ کا مقدس گھر ہم اپنے گھر سے زیادہ خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ نے وہ کام کر کے دکھایا ہے۔ آپ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ اگر میرے بدن کا ایک ایک بال آپ کا شکر ادا کرے تو کر نہیں سکتا ہے۔ آپ نے اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ اللہ کے گھر کو نوازا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں آج عید الفطر کے دن کی مسجد کی شروعات سے لے کر کے اب تک جن جن لوگوں نے 1 روپیے سے لے کر کے لاکھوں روپئے تک کا تعاون اللہ کے گھر میں پیش کیا ہے، پروردگار عالم کو اس تعاون کے صدقے ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب و کامران فرمائے۔ نیکیوں میں کیسے سبقت لے جاتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ بہت لمبی گفتگو میں آپ کے سامنے کروں۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ نے ایک مہمان بھیجا اور کہا کہ یہ بھوکے ہیں، عثمان غنی کے دروازے پر لے کر کے جاؤ، ان کا کچھ قرضہ باقی ہے، عثمان غنی قرضہ دے دیں گے تو ان کا قرضہ پورا ہو جائے گا۔ وہ شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر مغرب کے وقت پہنچا، دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی تو اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ناہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کو لے کے ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے چراغ کی باتی کو زیادہ کر دیا ہے اور اب تیل زیادہ خرچہ ہوگا، اور جب تیل زیادہ خرچہ ہوگا تو پھر اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ وہ شخص جو باہر سے پیسہ لینے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ سے آیا ہے وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے عثمان غنی اتنے بڑے وکیل ہیں، اتنے بڑے کنجوس ہیں، بیوی نے چراغ کی باتی کو تھوڑا سا اونچا کر دیا ہے تو بیوی کو غصہ ہو رہے ہیں، اور ہم ان کے یہاں پیسہ لینے کے لیے آئے ہیں، جب چراغ کی باتی تیز کرنے پر یہ بیوی کو ڈانٹ پھٹکار کر رہے ہیں تو ان سے ہمیں کیا ملے گا، کوئی امید نہیں ہے۔ دروازے کے دستے کی باہر نکلے گا، کیا بات ہے، کہا مصطفیٰ رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھیجا ہے، میرے پاس کچھ قرضہ ہے، آپ کچھ رقم دے دیں تاکہ میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ تشریف لے جائیں اور کل صبح آنا۔ یہ جملہ سننے کے بعد اس کا شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ میں تو سوچ ہی رہا تھا کہ جب چراغ کی باتیں تیز کرنے پر بیوی کو غصہ ہو رہے تھے تو یہ ہمیں کیا نوازیں گے، اور اگر دینا ہوتا تو کچھ اسی شام کو دے دیتے، یہ تو کل کا بہانہ کر کے مجھے واپس کر دیے کہ جاؤ اور صبح آنا پھر ہم تمہیں دیں گے۔ جب صبح کو وہ شخص دوبارہ پہنچا ہاتھ کو ملتے اور مسلتے ہوئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ کو سنبھالا اور اپنے باغیچے کی طرف لے گئے جہاں پر 1000 اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ یہ شخص یہ پورے 1000 اونٹ میں تمہیں عطا کرتا۔ وہ شخص حیران و پریشان کہا حضور اگر 1 اونٹ بھی آپ دے دیتے تو میرا قرضہ بھی ادا ہو جاتا، اس میں سے کچھ باقی بھی بچ جاتا۔ 1000 اونٹ کو لینے کے بعد میری 2-3 نسلیں کھائیں گی تب بھی یہ رقم ختم نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے آپ سخی ہیں، اتنے زیادہ آپ سخاوت کرتے ہیں، لیکن حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ رات کو تو بیوی نے چراغ میں باتی زیادہ کر دیا تھا تو آپ ناراض ہو رہے تھے، اور صبح آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ آپ اس قدر دے رہے ہیں کہ 1 اونٹ میں کام پورا ہو جاتا اور ہزاروں اونٹ ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا ارشاد سنو اور اس کسوٹی پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رات کو میری بیوی نے چراغ میں باقی زیادہ کیا تھا، روشنی کا کام تھوڑے میں بھی ہو سکتا تھا اور زیادہ میں بھی ہو سکتا تھا، اگر ہم فضول خرچی کریں گے تو ہمیں اس کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا، اور ہم رسول اللہ کے نام پر، خدا کے نام پر جو ہزاروں اونٹ آپ کو عطا کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حساب نہیں دینا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اس کا ثواب لینا ہے۔ جہاں حساب دینے کی باری تھی وہاں میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں، اور جہاں ثواب لینے کی باری آتی ہے، اگر میرا مالک میرے بدن کی کھال بھی نکال کر کے اپنے بندوں کے کام میں استعمال کر لے تو پھر عثمان غنی کی سب سے بڑی خوشی کا مقصد کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ حضرات اس بات کی کوشش کریں کہ زمانے کے ماحول کے مطابق اللہ کے گھر کو ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اتنا بڑا ایریا، اتنا بڑا علاقہ، اتنا بڑا مجمع اور سب کا تعاون اگر شامل حال رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سے بڑا کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ مسجد اور مدرسے کے جھولے آپ کی بارگاہ تک پہنچ رہے ہیں، آپ حضرات اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں اور جلدی جلدی کریں، بہت زیادہ چھٹا لینے والے ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ چھٹا کا جس کو کام ہوگا وہ بعد نماز عید الفطر مجھ سے ملاقات کرے گا، انشاءاللہ الرحمن اس کی ضرورت کو پوری کی جائے گی۔ 8:23 ہو رہا ہے، صرف 7 منٹ باقی ہے۔ عید الفطر اللہ کی مہمانی کا دن ہے، پروردگار عالم اس دن ہم سبوں کو بے پناہ عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی توفیق ملی تو ہم نے روزہ رکھا، اللہ کی توفیق ملی تو ہم نے زکات ادا کی ہے، اللہ کی توفیق ہوئی تو ہم نے نیک کام کیا ہے، اور اللہ ہی کی توفیق کی بنیاد پر آج ہم اسی کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے گھر عیدگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یاد رکھیں اس سے اللہ کی ذات پاک کا کچھ بنتا اور بگڑتا نہیں ہے۔ خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اپنی نعمتوں میں بڑھوتری کر دیں گے۔ ایک بندہ مومن نعمت کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنی ہی ذات کا فائدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سرزریز ہو اور اپنی گناہوں سے توبہ کرے، گریہ گزاری کرے، اور جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنی غربا اور فقراء کی مدد کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخروغ حاصل کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم اپنی بارگاہ ناز میں ہم سبوں کو خود سے خود پڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظام ملک اسلامیہ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ کا اعلان عام ہے قرآن مقدس کے اندر کہ جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ اسے عطا فرمائے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر بدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ اسے عطا فرمائے گا۔ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور غیروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ قید خانے کی زندگی کیسی ہوتی ہے وہ ہمیں اور آپ کو خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ ایک قیدی کا لباس اور ہوتا ہے، ایک قیدی کی خوراک اور ہوتی ہے، ایک قیدی کا بستر اور ہوتا ہے، ایک قیدی کے رہن سہن کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ جب ایک مومن دنیا میں قیدی کی حیثیت سے زندگی جیتا ہے تو پھر ہمارے ہاتھوں میں شریعت کی ہتھکڑی ہے، ہمارے پیروں میں شریعت کی بیڑی ہے، ہماری زبان پر شریعت کی لگام ہے، اور ہمارا پورا بدن جو ہے شریعت کا پابند سلاسل ہے۔ ہم اپنے اعضائے جوارح سے کوئی ایسا عمل نہ کریں جو ہماری اس قید کے خلاف ہو۔ اور یاد رکھیں جب دنیا میں ہم اس قید کی زندگی کو گزار کر کے آخرت کی طرف جائیں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے خالدین فیہا ابدا، ہم ایسی جنت میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور پھر اس میں پروردگار ہمیں ہمیشہ ہمیش کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے موت آنے سے پہلے، وقت آخر سے پہلے، قبر کی گود میں سونے سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی رحمت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچو کہ ہماری اس گفتگو سے میرا پروردگار راضی ہے یا ناراض ہو رہا ہے۔ قدم اٹھانے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ میرا پروردگار ہمارے اس قدم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ نظام ملک اسلامیہ وقت پر کافی ہے، خطرہ آگے کچھ انجام کا جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا،
اگر کھیت کو پانی کی ضرورت ہے اور اسی وقت ٹوپل یا آسمان کی بارش سے اسے سیراب کر دیا جائے تو فصل باقی بچ جائے گی، اور اگر ایک ہفتہ لیٹ کر کے اس پہ سکھا دیا جائے پھر آپ پورے کھیت کو گھٹنے تک بھر دیتے ہیں تب بھی کوئی کام نہیں آتا ہے۔ جب تک کہ ہماری زندگی کی ایک فصل باقی ہے تب تک کہ وقت کے رہتے ہوئے اگر ہم خدا کی رضا حاصل کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے مفید ہے، اور وقت آخر آیا تو پھر اگر ہم پورا گھر خدا کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو پھر اللہ حاصل ہے ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سلیم عطا فرمائے۔ جلدی میں نے آپ حضرات سے پھر کہا تھا سنڈے کا کام ہر جمعہ کو ہوتا ہے، اور انشاءاللہ جب تک کہ مسجد کے تعمیر کا کام نہیں ہو جائے گا وہ ہوتا رہے گا۔ بہت زیادہ آپ حضرات تاخیر نہ فرمائے، جھولی کو بہت تیزی کے ساتھ لے جائے، کل 3 منٹ کا وقت بچا ہے، 3-4 منٹ کا۔ آگے والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ کھڑے کر کے سب بندی کر لیں، پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، وہ آ کر کے اپنی جگہ کو حاصل کر لیں، تو سماعت فرماتے رہیں۔ نیت کو سماعت فرماتے رہے، آپ نیت کر لیں اور نیت کو سماعت کریں۔ ایک بار میں آپ حضرات کو نہیں یاد ہوگا، ویسے نیت دل کے ارادے کا نام ہے لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ نیت سماعت فرمائیں آپ۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ اس نماز کے اندر 6 تکبیریں ایسی کہی جاتی ہے جس کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، ان تکبیر کے بعد نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہ تکبیریں 6 زائد ہوتی ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے نمرہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کانوں کے لو تک ہاتھ کو لے جائیں گے، سیدھا ناک کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد 3 تکبیر کہی جائے گی جس میں آپ کو کانوں کے لو تک ہاتھ کو لے جانا ہے، اس کے بعد سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ تیسرے تکبیر میں آپ کو کانوں کے لو تک ہاتھ کو لے جانا ہے، اس کے بعد آپ کو لا کر کے ناک کے نیچے باندھ دینا ہے۔ پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا، رکوع اور سجدہ کرے گا، 1 رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت میں پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا، اس کے بعد 3 تکبیر زائد کی جائے گی جس میں آپ کو کانوں کے لو تک ہاتھ کو لے جانا ہے، اس کے بعد سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے آپ کو سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس طریقے سے دوسری رکعت مکمل ہوگی۔ جمعہ کے دن نماز سے پہلے خطبہ واجب ہے اور عیدین کے دن عید کی نماز کے بعد خطبہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہر حال میں اس کے عمل ہونا ضروری ہے۔ خطبے کو ہم سماعت کریں گے، ادب کے ساتھ سماعت کریں گے، گزارو بیٹھ کر کے سماعت کریں گے۔ خطبہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کا سننا واجب ہے، اور ایک بہت بڑی نصیحت اس کے اندر پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو عطا فرماتا ہے۔ جلدی سے جھولی والے جلدی سے چلیں اور تیزی کے ساتھ بڑھے، ورنہ پھر مجبوری ہوگی کہ اسی پہ روک دیا جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ باہر سے آنے والے مہمانوں کا میں دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 8:30 ہو گیا ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ حضرات نماز ادا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اپنے گناہوں کی گریہ گزاری کریں گے۔ جہاں عیدگاہ ہے اسی عیدگاہ کی آبادی کے بغل میں قبرستان ہے، جتنے لوگ عیدگاہ کے اندر بیٹھے ہو اس سے کئی گنا آبادی اس قبرستان میں آرام کر رہی ہے۔ آج یہاں بیٹھے ہیں، کل وہاں لیٹنا پڑے گا۔ اپنے گناہوں کی توبہ اس جگہ سے خدا کی بارگاہ میں کرے کہ وہاں لیٹنے سے پہلے یہاں بیٹھے بیٹھے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں آپ۔